السلام علیکم۔ اسکیری 360 میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہماری کہانی کا نام ہے پرانا کنواں۔ پرانے قصبے کے بیچوں بیچ ایک کنواں تھا۔ کئی زمانے پہلے وہ بہت پرکشش اور شفاف پانی دیتا تھا، مگر اب سب برباد ہو چکا تھا۔ کنویں کے کناروں کی اینٹیں ٹوٹی ہوئی تھیں، وہاں گھاس تک پیدا نہ ہوتی۔ لوگوں نے اسے منحوس جگہ قرار دیا۔ وجہ تھی ایک لڑکی کی پراسرار موت۔ وہ کئی سال پہلے کنویں میں گری، مگر کبھی واپس نہ آئی۔ اس کے بعد اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا، مگر جوان لڑکے اکثر ضد میں آ کر وہاں چلے جاتے تھے۔ ایک رات حماد اور جمیل وہاں آئے۔ دونوں کو سنسنی خیز چیزیں بہت پسند تھیں۔ جمیل نے جگہ دیکھتے ہی کہا، یہ صحیح نہیں لگ رہا، واپس چلتے ہیں۔ حماد مسکرایا اور کہا، اتنا ڈراونا بھی نہیں ہے یار۔ وہ آہستہ آہستہ کنارے پر پہنچا۔ نیچے اندھیرا بھرا ہوا تھا، کنویں سے ٹھنڈی نمی اٹھ رہی تھی۔ جمیل نے پیچھے کھڑے ہو کر کہا، حماد سنبھل کر۔ حماد نے ایک پتھر اٹھایا۔ اس نے اسے نیچے پھینکا، مگر پتھر کی کوئی آواز نہیں آئی۔ جمیل نے گھبرا کر کہا، یہ نارمل نہیں ہے۔ حماد نے ٹارچ آن کی۔ روشنی نے نیچے تک جانے سے انکار کر دیا، جیسے اندھیرے نے اسے نگل لیا ہو۔ اچانک حماد کو کچھ ہلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ایک کپڑا تھا، جیسے پھٹا ہوا دوپٹہ ہو۔ وہ نیچے ہی نیچے جھوم رہا تھا۔ حماد آگے جھکا تاکہ دیکھ سکے۔ جمیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، پیچھے آؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حماد نے ہاتھ چھڑایا اور کہا، صرف ایک نظر دیکھ رہا ہوں۔ اس نے دوپٹے کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر کپڑا جیسے پیچھے ہٹ گیا۔ حماد چونکا اور کہا، یہ کپڑا خود بخود کیسے ہلا؟ ہوا بالکل بند تھی، درخت بھی خاموش کھڑے تھے۔ پھر نیچے سے ایک عجیب آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز سانس لے رہی ہو۔ وہ آواز انسان کی بالکل نہیں تھی، اس میں ایک بھاری پن تھا۔ جمیل پیچھے ہٹ گیا۔ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ہم چلتے ہیں یار۔ حماد نے نیچے دیکھنا جاری رکھا۔ اس کے چہرے پر تجسس اور بڑھنے لگا۔ اچانک اسے دو چھوٹے روشن نقطے دکھائی دیے۔ وہ نیچے سے اوپر آ رہے تھے۔ جمیل نے ڈر کر کہا، وہ کیا ہے؟ ڈر کے مارے حماد کچھ بول نہ سکا۔ روشن نقطے آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگے، جیسے کوئی چیز اوپر بڑھ رہی ہو۔ اب وہ نقطے آنکھوں جیسے لگنے لگے۔ آنکھوں کا رنگ عجیب سا بھورا تھا، ان میں نمی چمک رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ایک چہرہ ابھرا، لیکن وہ انسانی شکل جیسا بالکل نہ تھا۔ چہرہ بگڑا ہوا، ٹیڑھا اور سوجا ہوا تھا۔ جلد گلی ہوئی تھی، اس کا منہ کھلا ہوا تھا، جیسے کوئی پکار رہا ہو۔ حماد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر کنویں کے کنارے کی اینٹ ٹوٹ گئی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے کنویں کی طرف گرنے والا تھا۔ حماد نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، میں نے پکڑ لیا۔ حماد چیخ کر بولا، مت چھوڑنا، اب مجھے اوپر کھینچو۔ جمیل نے پوری طاقت لگا دی، مگر نیچے والا چہرہ اور قریب آتا گیا۔ اب وہ حماد کی ٹانگ کے بالکل پاس تھا۔ اس مخلوق کا ہاتھ اوپر اٹھا۔ ہاتھ عجیب سا لمبا اور پتلا تھا، ناخن سیاہ اور تیز تھے۔ اس نے حماد کی ٹانگ پکڑ لی۔ حماد نے درد سے چیخا، میری ٹانگ چھوڑو۔ جمیل چیخا، اس کی ٹانگ چھوڑ دو، مگر وہ ہاتھ مضبوط تھا۔ وہ حماد کو نیچے کھینچ رہا تھا۔ حماد کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ جمیل کا بازو بھی تھک چکا تھا۔ حماد، میں کوشش کر رہا ہوں۔ نیچے سے بھاری آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ مخلوق اب پوری طرح سامنے تھی۔ وہ جیسے نیچے کھینچ رہی تھی، جیسے وہ حماد کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ حماد کی انگلیاں پسلیوں کی طرح پھنسنے لگیں۔ جمیل دوبارہ جھک کر پکڑنے لگا، مگر
بہت دیر ہو چکی تھی۔ حماد کا ہاتھ پھسل گیا، وہ نیچے گر گیا۔ اس کا جسم اندھیرے میں جیسے گم ہوتا گیا، مگر ٹکرانے کی کوئی آواز نہ آئی، جیسے وہ کہیں اور جگہ ہی چلا گیا ہو۔ جمیل زمین پر گر پڑا، اس کی سانسیں بے قابو تھی۔ وہ کچھ لمحے ساکت رہ گیا، پھر اچانک اسے نیچے سے ہلکی ضرب کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی چیز حرکت کر رہی ہو۔ جمیل کانپ گیا، وہ فوراً بھاگنے لگا۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ گھر پہنچ کر دروازہ بند کیا۔ وہ پوری رات جاگتا رہا، اس کے ذہن میں حماد کی آواز گونج رہی تھی۔ اگلے دن پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ لوگ کنویں کے پاس جمع ہو گئے۔ کچھ بہادر مرد نیچے دیکھنے لگے، مگر کچھ نظر نہیں آیا، نہ حماد اور نہ ہی وہ چیز۔ کچھ لوگ بولے، یہ کنواں پھر سے کسی کو لے گیا۔ ایک بوڑھے آدمی نے کہا، یہ جگہ منحوس ہے۔ جمیل خاموش کھڑا رہا، اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ خود کو ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ شام ہوتے ہی لوگ گھروں کو لوٹ گئے، مگر جمیل کے گھر والے بے چین تھے۔ رات گئے، اس کے دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ وہ چونک گیا، باہر بالکل اندھیرا تھا۔ دستک پھر ہوئی، وہ آہستہ سے آگے بڑھا، دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، مگر زمین پر ایک چیز پڑی تھی، وہی پھٹا ہوا دوپٹہ جسے حماد نے دیکھا تھا۔ اس پر نمی چمک رہی تھی اور مٹی کی بو آ رہی تھی۔ جمیل نے دوپٹہ اٹھایا۔ اچانک گھر کے اندر سے آواز آئی، جیسے فرش پر کوئی گیلی چیز گھسیٹ رہا ہو۔ جمیل نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اندھیرے میں ایک دھندلی شکل دکھائی دی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہی تھی۔ شکل کا جسم ٹیڑھا مڑا ہوا تھا، اس کے قدم زمین میں دھسے ہوئے۔ جمیل نے بے اختیار چیخ مار دی۔ وہ دوڑ کر باہر نکلا، مگر وہ چیز بھی اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ اس کی رفتار غیر معمولی تھی۔ جمیل قبرستان کی طرف بھاگنے لگا۔ وہاں روشنی کم تھی۔ جمیل بار بار پیچھے دیکھتا رہا۔ شکل قریب آ رہی تھی، اس کے ہاتھ زمین پر رگڑ کھا رہے تھے۔ جمیل ایک کچی قبر کے پاس گر گیا، اس کے گھٹنے زخمی ہو گئے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا کہ اس نے دیکھا گھاس ہل رہی تھی۔ وہی شکل دوبارہ سامنے آ گئی، وہ بہت قریب تھی۔ اب روشنی میں وہ زیادہ واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا جسم جیسے پانی سے بھرا ہوا ہو۔ جمیل نے چیخ کر کہا، تم کیا ہو؟ شکل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا، جیسے جمیل کو پکڑنے کے لیے۔ جمیل نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن قبر کے کنارے پر پاؤں پھنس گیا۔ وہ گر پڑا۔ شکل اس کے قریب آنے لگی۔ اس کا منہ عجیب انداز میں کھلا، جیسے اندھیرا بھرا ہو۔ جمیل رونے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مخلوق چند لمحے ایک جگہ رکی رہی، پھر اس نے جمیل کی کلائی پکڑی۔ اس کی گرفت برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ جمیل کی سانسیں رکنے لگیں۔ مجھے مت لے کر جاؤ۔ مخلوق نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں پانی کی دھار بہہ رہی تھی، جیسے وہ خود بھی کسی دکھ میں مبتلا ہو۔ اچانک وہ رک گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ جمیل حیران رہ گیا۔ مخلوق نے کہا، میں بھی کبھی انسان تھی۔ کسی نے مجھے کنویں میں دھکیلا تھا، مجھے وہاں چھوڑ دیا گیا۔ اب جو بھی اس کنویں کے قریب آتا ہے، مجھے اس کے قدموں کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ وہی ہے جو مجھے دھکیل گیا تھا۔ جمیل کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں کچھ نہیں جانتا، مخلوق نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔
میں کسی بے گناہ کو نقصان نہیں پہنچاتی، مگر جو حقیقت جان لیتے ہیں وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کو خبردار کریں۔ جمیل نے سر ہلایا۔ وہ مشکل سے اٹھا۔ مخلوق آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر اچانک ایک دھواں اٹھا اور وہ غائب ہو گئی۔ جمیل قبر کے پاس بیٹھ کر کانپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ وہ مشکل سے گھر پہنچا۔ اس نے دروازہ بند کیا۔ اگلی صبح وہ کنویں کے پاس گیا۔ اس نے وہاں لکڑی رکھ کر راستہ بند کر دیا۔ گاؤں والوں نے بھی اس کی مدد کی۔ سب نے فیصلہ کیا کہ اس جگہ کے قریب کوئی نہیں جائے گا۔ جمیل نے حماد کا نوحہ پڑھا۔ گاؤں میں سوگواری کا ماحول تھا، مگر کنواں جیسے خاموش بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ جمیل کئی دن تک بیمار رہا۔ اس کے ذہن میں ہر رات وہ بھیگا چہرہ آ جاتا۔ وہ نیند میں چیخ اٹھتا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کنویں کا ڈھکن خود بخود ہٹ رہا ہے، اندر سے ہاتھ باہر آ رہا ہے۔ جمیل تڑپ کر اٹھ گیا۔ وہ خدا سے معافی مانگنے لگا۔ اگلے دن اس نے اعلان کیا کہ یہ جگہ کوئی نہیں جائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ گاؤں والوں نے اس کی بات مانی۔ وقت گزرتا رہا۔ کنواں بند ہی رہا، مگر کبھی کبھی رات کو دور سے عجیب آواز سنائی دیتی، جیسے کوئی پانی ہلا رہا ہو۔ جمیل جانتا تھا وہ آواز کس کی ہے۔ وہ ہر بار دعا کرتا، اللہ اسے سکون دے۔ گاؤں والے بھی محتاط ہو گئے تھے۔ بچوں کو وہاں جانے سے منع کر دیا گیا، مگر کچھ چیزیں کبھی پوری نہیں مرتیں، کچھ زخم بھر نہیں پاتے۔ ایک رات بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا تیز ہو رہی تھی۔ کنویں کے اوپر رکھی لکڑی کا ڈھکن ہلنا شروع ہوا۔ جمیل نے یہ دیکھا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی طاقت ابھی بھی موجود ہے۔ وہ بول اٹھا، میں تمہیں نہیں بھولوں گا، لیکن یہ گاؤں اب محفوظ رہے گا۔ کہانی ختم ہوئی، مگر کنواں آج بھی کھلا نہیں۔